الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، معزز ناظرین، عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، قرآن کریم کی آیتوں کو مشاہدہ کیا جائے، مستقل نظر میں رہیں تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم کا سب سے بڑا زور آخرت کی تعمیر پر ہے. اور آخرت کی تعمیر پر کیوں نہ ہو جبکہ دنیا اور دنیاوی وسائل اور زندگی ایک عارضی زندگی ہے، عارضی وسائل ہیں. کبھی وسائل ہیں اور زندگی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کبھی زندگی ہے اور وسائل ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے آخرت ہی کو محور اور مرکز بنا دیا جاتا ہے تاکہ انسان کے لیے آخرت کی تعمیر آسان ہو. اور چونکہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی باتیں ہیں اور اللہ خالق ہے کائنات اور انسان کا، اور اللہ رب العزت کی چاہت اور مہربانی بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کے ذریعے اور اللہ کی بندگی کے راستے سے ہوتے ہوئے اللہ کی ان نعمتوں تک پہنچے جن کا پھر کوئی زوال نہیں ہوگا. یہ سورہ نازعات کہلاتی ہے اور اس سورت کی ابتدائی چند آیتیں وہ ان فرشتگان کرام کے بارے میں اعلان ہے، ان کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ہے جو اللہ رب العزت نے ان میں سے ہر ایک کو ایک مخصوص ذمہ داری عنایت فرما دی. انسانوں کی دو حالت ہونے کی بنیاد پر موت کا جب لمحہ اور وقت آتا ہے تو ان کے پاس جانے والے فرشتے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے. والنازعات غرقا کا اشارہ اسی طرف، اور یہ واو در اصل ایک قسم ہے جو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس کو اظہار فرماتے ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ آگے جو باتیں آئیں گی ان باتوں کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھ لو، سوچ لو اور ان کے لیے اپنے آپ کو ایسے انداز میں تیار کرو کہ آئندہ کی تمام منافع آپ کو ملے اور آپ سے چھوٹ نہ جائے، اور آئندہ کی تمام نقصانات سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کے روح قبض کر لیتے ہیں بہت شدت اور سختی کے ساتھ. کافروں کی بھی تو روح ہے، جسم و جان کی رشتے توڑنے کے لیے جب وہ فرشتے تشریف لاتے ہیں غرقا، تو پھر وہ ان کے رگ و ریشے کے اندر گھس کر ان کو ذلت اور تکلیف دہ موت کی یعنی حالت میں گزار دیں گے. اور وہی فرشتگان کرام ان کو یہ سب کچھ مزید تکلیف دہ ہونے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے یہ حالت کر لیتے ہیں.
یہ تو ہو گیا ان لوگوں کی بات جو اللہ رب العزت کی مشیت اور مرضی سے ہٹ کرے۔ فرشتوں کی ایک جماعت یہ بھی ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور سوگند ہے، قسم ہے ان ملائکان کرام کی، ان فرشتگان کرام کی سوگند ہے، قسم ہے، ناشطات، جو بہت نرمی اور آسانی کے ساتھ مومن کے روح قبض کر لیتے ہیں، ایسے انداز میں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی اذیت نہ ہو، اس میں اس کی عزت کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اس کی راحت کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کو بہت آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت اور ہمدردی کے ساتھ روح قبض کر لیتے ہیں۔ یہ دو طبقات، والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ان امور کو نمٹانے کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں، لیکن اس کا انداز اتنا ہلکا اور دلچسپ اور زود رس ہوگا کہ جیسے ایک تیراکی کرنے والا انسان، تیرنے کے کوئی ماہر انسان کس انداز میں پانی کے اوپر اپنے آپ کو کبھی اس طرف پھینک دیتا ہے، کبھی اس طرف پھینک دیتا ہے، اچھلتا ہے، کبھی پانی کے نیچے جاتا ہے، موجوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے موجوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ انسان اسی طرح فرشتگان کرام کو سمجھ لیں کہ ان کی بھی یہی حالت ہوگی کہ وہ تیرتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق آئیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ انسان کی جسم کے اندر بھی اسی طرح نفوذ پیدا کرتے ہیں جیسے انسان کی جسم کے اندر وہ تیراکی کرنے والے ہوں اور تیراکی کر رہے ہیں۔ تو یہاں فرشتگان کرام کی جو اللہ رب العزت کی طرف سے انواع و اقسام کے فرائض انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں ذمہ داری عنایت فرما دی ہے، ان کا ذکر ہوا، ان کا تذکرہ ہوا، اور یہ اندازہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے کتنے وسیع و عریض مخلوقات بنا دی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں واو جو عرض کیا، یہ عنوان قسم ہے، یعنی قسم ہے ان تمام حالتوں کی کہ یہ کچھ ہونے والے ہیں۔ اور آگے آیت آئے گی یوم ترجف راجفہ، جب زمین ایک جنبش میں آ جائے گی، ایسے جنبش کہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر جگہ نہیں دیتی ہوگی۔ تو علی کل حال یہ توجہ دلانے کے لیے ہیں، ہمارے توجہ مبذول کرانے کے لیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ زندگی دراصل سرمایہ ہے آخرت کی نعمتوں اور آخرت کے درجات اور فضائل کو حاصل کرنے کی اور رذائل سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے محفل میں آیہ کرام کے دوسرے حصوں کو تلاوت اور ان کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھ سے، آپ سے، ہمارے والدین سے، ہمارے اساتذہ کرام سے، ہمارے آباء و اجداد اور دوست اور احباب سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔